نماز کمپلیٹ کرو، دونوں سلام 3 مرتبہ اللہ اکبر، پھر مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح ضرور پڑھو. تسبیح ہے مظلوم بی بی زہرا، یہ تسبیح پڑھو. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار اس نماز کا واسطہ، پلیز غور سے سنو، اس نماز کا واسطہ، مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح کا واسطہ، اور محمد اور آل محمد کا واسطہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، ایکسیپٹنس آف یور دعاز. ویسے وہ اتنا کریم ہے پروردگار، اتنا کریم ہے کہ تم 24/7 دعا مانگتے رہو، کبھی تمہاری دعا رد نہیں ہوتی. کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ وقت اس دن قبول کروں گا اور اس دن قبول نہیں کروں گا. وہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تسبیح کو اپنی زبان پہ رکھو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو. جتنا میکسیمم پڑھ سکتے پڑھو. اللہ کا کرم، کرم کے معنی کیا؟ بلیسنگ، اللہ کی رحمت. جب رحمت آئے گی نا تو پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی. جب رحمت آئے گی تو پریشانی خود بخود دور ہوگی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایون مردہ کیا چاہتا؟ ایون یہ حاجی جماعت غلام صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک ہی چیز کا وہ تقاضا کرتا مردہ کہ اللہ تیرا کرم چاہیے، اللہ تیری بلیسنگ چاہیے، تیری رحمت چاہیے. زندگی میں بھی اللہ کا کرم چاہیے، مرنے کے بعد بھی اللہ کا کرم چاہیے. 24/7 اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو تم اس طرح تم بامبے میں گرو کرو. ساری پریشانیاں جو دور ہوتی وہ کرم پروردگار سے ہوتی. تو ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ کا کرم ہمارے اوپر. آلویز سے یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم. یہ اللہ کا عجیب نام. جب تم زیادہ بولتے رہو گے نا، پکارتے رہو گے نا، یا کریم ہو، یا کریم ہو، تو کبھی تو دروازہ کھلے گا، اس کے کرم کا دروازہ کھلے گا، اس کے رحمت کا دروازہ کھلے گا. 100%. جب انسان بار بار پکارتا ہے نا تو اللہ اس کے اوپر کرم کر دیتا ہے. ایٹ لیسٹ منیمم صبح میں اور شام میں 18 ٹائمز پڑھو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، کہ اللہ تو رحم کر. اور اللہ یہ بولتا ہے کہ جب تم میرے نام کو پکارو، اور اللہ کے ہر نام کی ایک برکت ہے، یاد رکھو، ہر نام کے. اور شب جمعہ، تھرسڈے نائٹ از سو امپورٹنٹ. یہ رات، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں تمہاری بھی جو تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں، آبسٹیکلز ہیں جو لائف میں، وہ ساری دور ہو جائیں. اسی طرح قبرستان میں مردوں کے لیے آج کی رات عید کی رات ہے. عید کی رات ہے، عید کی رات ہے. جیسا جمعہ مومن کے لیے عید کا دن کہا گیا، جمعہ کا دن، فرائیڈے عید کا دن ہے، تو آج شب عید ہے، شب عید ہے. تو جتنا تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو گے، جتنا اللہ کی بارگاہ میں تم دعا کرتے رہو گے، آپ چاہتے کہ اپنے مرحومین کے لیے عید کر دیں، تو آپ اس کے لیے آج کی رات مغفرت کے لیے دعا کرو. مجھے ایک ٹاپک دی گئی، میں ٹاپک پہ ابھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آج شب جمعہ کی ایک امپورٹنٹ نماز دے رہا ہوں میں آپ کو. اتنی امپورٹنٹ نماز ہے یہ کہ اگر 2 ہی رکعت نماز ہے. آپ میری مجلس کے بعد آپ یہ نماز پڑھیں. ہارڈلی میں 5 منٹ مانگ رہا، جسٹ 5 منٹس، 5 منٹ. اگر تم یہ 5 منٹ اپنے مرحومین کو دو گے تو اس کا ثواب بتا دوں کیا ہے. آرام باغ میں، یا رحمت آباد میں، یا محفل مصطفیٰ، یا زینبیہ، جتنے قبرستان ہیں بامبے کے، پوری دنیا میں جگہ ہے، وہاں پہ ہماری گریو ہے. بس کوئی گھر ہے ہمارا وہاں پہ؟ از دیر اینی ہاؤس؟ بامبے میں بڑے بڑے فلیٹس ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہیں، گھر ہے نا. بامبے میں تو اپارٹمنٹ ہے نا. کتنا سکون ہے جس کا اپارٹمنٹ ہوتا، جو اپنے ذاتی گھر ہوتا، جو اون کرتا اپنے ہاؤس کو، وہ ایک ریلیکس میں رہتا، ایک دم ریلیکس رہتا کہ ارے میرے پاس فلیٹ تو ہے، اینڈ آف دی منتھ رینٹ تو دینا نہیں پڑے گا. میں آج آپ کو اس مرحوم کی مجلس میں ایک گھر دے رہا. میں نہیں دے رہا، اللہ دے رہا. وعدہ کرا یہ نماز پڑھو گے جو میں اب نماز بتانے جا رہا. غور سے سن، 5 منٹ کی نماز نہیں، ہارڈلی 5 منٹس. ہر آدمی پڑھے. اگر یہ ایوری تھرسڈے تم یہ نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ پروردگار تم کو مرنے کے بعد گھر عطا کرے گا. ہو سکتا کہ لحد میں بہت بڑا بنگلہ دے دے، ہو سکتا برزخ میں بہت بڑا بنگلہ دے دے، ہو سکتا جنت میں پیلیسز دے دے. مرنے کے بعد بہترین گھر چاہتے ہو تو یہ نماز پڑھو، اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی. جو یہ مرحوم کی فیملی ممبرس ہیں، میں ان کو بول رہا کہ اپنے باپ کے لیے پڑھو، اپنی ماں کے لیے پڑھو. بولو پروردگار تو کریم ہے،
تو میرے ماں باپ کو جنت برزخ میں گھر دے دے، تو میرے ماں باپ کو لحد میں گھر دے دے. 2 ہی رکعت نماز، سو سمپل. اس نماز کی نیت کیا؟ شب جمعہ کی نماز ہے. آپ ڈیلی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی واجب نہیں. پر تھرسڈے نائٹ ایک گفٹ ہے جو ہم مرحومین کو دیتے ہیں. 2 رکعت نماز، جسٹ 2 رکعت نماز. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں شب جمعہ، آج کی رات شب جمعہ سارے مرحومین کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک مولا کے چاہنے والے، جتنے مولا کے چاہنے والے، صرف آپ کے ذہن میں یہ رہنا کہ سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں میں ان کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، ان کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں. سو سمپل. آپ نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مرحومین کے لیے شب جمعہ. میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت مرحومین کے لیے شب جمعہ قربت اللہ. ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد، اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل یا ایھا الکافرون. اگر پڑھنا نہیں آتا سورہ قل یا ایھا الکافرون تو ہاتھ میں کتاب لے کے بھی پڑھ سکتے، کوئی مشکل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل ھو اللہ احد. ایک رکعت میں ایک علم اور 2 سورے، قل یا ایھا الکافرون اور سورہ توحید پڑھو. اوکے، پہلی رکعت ختم کرو، دوسری رکعت میں بھی بالکل ایسی پڑھو. ایک علم، ایک مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ توحید. قنوت پڑھو بالکل فجر کی نماز کی طرح. صرف ایک سورہ ایکسٹرا ہے اس نماز میں، سورہ قل یا ایھا الکافرون. نماز کمپلیٹ کرو، دونوں سلام 3 مرتبہ اللہ اکبر. پھر مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح ضرور پڑھنا. تسبیح ہے مظلوم بی بی زہرا، یہ تسبیح پڑھو. ہاتھوں کو اٹھا دو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار اس نماز کا واسطہ، پلیز غور سے سنو، اس نماز کا واسطہ، مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح کا واسطہ، اور محمد اور آل محمد کا واسطہ. شب جمعہ سرکار کے زمانے سے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے میرے مولا حسین کے چاہنے والے، جتنے میرے مولا علی کے چاہنے والے دنیا سے چلے گئے، اللہ اس کو اس نماز کا ثواب دے. ملینس اینڈ ملینس اینڈ ملینس سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک ملینس لوگ دنیا سے گئے، ان سب کو اس کا ثواب پہنچے. جسٹ امیجن، جسٹ امیجن. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، یاد رکھو. تم نے دوسروں کے لیے دعا کی اس نماز میں شب جمعہ میں. اب امیجن کرو آپ نے بامبے میں یہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ملینز کی تعداد میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے، ہر قبرستان جامعہ مولا حسین کا چاہنے والا ہے، اس کی لہر میں فرشتے یہ تحفہ لے کے جائیں گے. اس نماز کا تحفہ گھر ہے. اس نماز کے تحفے میں وعدہ معصوم کا وعدہ ہے کہ جو یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد اس کی لحد میں، برزخ میں، جنت میں، پتہ نہیں کہاں. اور جب ایک چیز یاد رکھو، جب اللہ دیتا نا تو وہ چھوٹا نہیں دیتا. کیا بول رہا، اس کا کرم ہے، کرم ہے، کرم ہے، کرم ہے. بامبے میں تم 2 بیڈروم 3 بیڈروم فلیٹس میں رہتے ہو، اینڈ یو وانٹ ٹو لیو ان 4 بیڈرومس 5 بیڈرومس اینڈ بنگلہ. یہ نماز پڑھو. جب اللہ دے گا تو اللہ چھوٹی چیز کبھی نہیں دیتا. اللہ غیر حساب عطا کرتا، وہ اس کا کرم ہے، کرم ہے پروردگار. وہ کہتا ہے کہ میں غیر حساب دیتا ہوں. ہو سکتا ہے تم کو یہ ایک نماز تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، تمہارے بھائی کو، تمہاری بہن کو، سارے مرحومین کو چھوٹی 6 فیٹ کی لحد سے آرام باغ سے نکال کے آج کی رات فرشتے ایک بڑے بنگلے میں موو کر دیں. کتنا وہ لوگ تم کو دعا دیں گے، کتنی دعا ملے گی تم کو. اور تم نے دوسرے کے لیے بنگلے دیے، دوسروں کا گھر پرووائڈ کیا، دوسرے کو شیلٹر دیا، تو تم ہم کو کتنا بڑا شیلٹر ملے گا، تم کو اس کا اجر کتنا ملے گا. آپ سوچ رہے میں کیا بول رہا ہوں آپ سے. کوشش کرو، ٹرائی کرو. ایوری تھرسڈے پڑھنا. اگر آپ ڈیلی بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی واجب نہیں، لیکن یہ تھرسڈے کی پرٹیکولر نماز ہے، ایکسٹرا آرڈینری نماز. اگر آپ یہ نماز پڑھیں گے، آپ امیجن کرو کہ کتنے بڑے بڑے بنگلے اگر لوگوں کو مل جائے تو پھر تمہاری لحد 6 فٹ کی رہے گی، پھر تمہاری لحد چھوٹی رہے گی. جب تم مرو گے، مثال کے طور پہ آج سے لے کے 10 سال تک تم نے، مثال دے رہا، آج سے لے کے 10 سال تک تم نے یہ نماز پڑھی،
اور 10 سال تک تم نے ملینز کو اس کا ثواب پہنچایا, تم نے ملینز کو اس کا ثواب بھیجا, تو جب تم مرو گے تو اللہ یہ سارا ثواب تم کو دے گا. مرنے کے بعد ایک ایک نیکی کو لوگ تڑپتے ہیں. اگر یہ نماز سب کو پہنچ گئی اور اس کا ثواب سارے مومنین کو مل گیا تو تمہارا کیا حشر ہوگا کہ تم کو کتنا اللہ دے گا کہ اس بندے نے دوسروں کے لیے کیا تھا, دوسروں کے لیے دعا کی تھی, اللہ سارا وہ ثواب تم کو عطا کر دے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ڈونٹ فارگیٹ دس نماز. یہ نماز بھولنا نہیں, آج کی رات پڑھنے کی نماز ہے. مولا اجر نے مولا اس مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. لیکن دوستو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, تم اتنی دعا کر رہے, تم اتنا مولا حسین کی بارگاہ میں, اور آج زیارت امام حسین بھی پڑھنا تو اسی طرح سے نیت کر کے پڑھنا کہ میں سارے مرحومین کی نیابت میں شب جمعہ یہ نماز پڑھتا ہوں, اور یہ نماز تمہاری لائف کو لائف چینجنگ نماز ہے. زیارت امام حسین بھی آج لائف چینجنگ ہے. مولا حسین کی زیارت پڑھو, دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب سارے مرحومین کو عطا فرما. یہ ساری نیکیاں تو تم کر رہے, لیکن بعض گناہ ایسے کہ اگر وہ گناہ تم کنٹینیو کرتے رہو تو یہ ساری نیکیاں رک جائیں گی, ساری نیکیاں رک جائیں گی. مثال دے رہا, اب بولیں گے رکیں گے کیسا؟ جب تک تم وہ عمل نہیں کرو گے وہ نیکی کا اجر نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ ماہ رمضان میں آپ 30 روزے رکھتے ہیں, 29 یا 30 روزہ رکھتے ہیں. جب آپ روزے رکھتے ہیں, ہمارے پاس حکم کیا ہے کہ جیسی چاند دیکھو اپنا فطرہ نکالو. یہی ہے نا حکم, جیسی چاند دیکھو فطرہ نکالو. کیوں نکالو؟ کتنا فطرہ نکلتا آئی ڈونٹ نو انڈیا میں اس لیے کہ آئی ڈونٹ لیو ان انڈیا ان رمضان, تو ہو سکتے ہیں آپ 300 400 500 روپے, 500 روپیز, 500 روپیز مثال دے رہا, مجھے نہیں ہو سکتا 200 ہوتے, 200 روپیز فطرہ مثال دے رہا ہوں کہ رمضان میں فطرہ کتنا بن رہا؟ 200 روپے. آپ کو حکم ہے کہ جیسی تم چاند دیکھو 200 روپے, جو بھی تمہارا فطرہ 200 روپیز ہے, 200 روپیز نکالو کسی غریب کو دے دو. جو تمہارا رشتہ دار, پہلا سٹیپ تمہارے رشتہ دار کو دینا, فیملی ممبر, تمہارا کزن, تمہارے رشتہ دار, غریب رشتہ دار کو تم فطرہ دے دو. کیوں دو؟ کہ وہ بھی عید سیلیبریٹ کرے جیسے تم عید سیلیبریٹ کر رہے, جیسے تم عید سیلیبریٹ کر رہے, اسی طرح غریب کو بھی حق ہے. نماز, عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرہ کا دینا لازم ہے, واجب ہے, لازم. ادروائز اگر آپ نہیں دیں گے, مثال کے طور پہ آپ نے نہیں دیا, آپ نے کہا اوکے آئی ول گیو اٹ آفٹر 1 month, مثال دے رہا. ایسے کئی لوگ ہیں, ٹھیک ہے بھول گئے, ٹھیک ہے نکال دیا, کیا کرتے ہیں نکال کے بازو رکھ دیتے, رکھ کے بولتے ٹھیک ہے ہم 1 مہینے کے بعد جب جائیں گے تو دے دیں گے, کسی غریب کو بھی نہیں. نو, حکم یہ ہے کہ نماز سے پہلے دے دو. آپ چاند دیکھ کے بھی دے سکتے, ایڈوانس میں بھی دے کے اس دن نیت کر سکتے, کئی آپشنز ہیں. تو اگر تم نے مثال دے رہا 200 روپیز نہیں دیے, تم 1 مہینے کے بعد دیے, مثال دے رہا ہوں میں, 8 دن کے بعد دیے, ایگزامپل دے رہا ہوں, تو ہونے والا کیا ہے, تمہارا ایک روزہ اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ نہیں ہوگا. جب تک فطرہ نہیں دو گے, 200 روپیز نہیں دو, 200 کی مثال دے رہا ہوں, 200 روپیز نہیں دو گے, اس وقت تک تمہارے روزہ ایکسپٹ نہیں ہوگا. آپ بولیں گے اگر روزہ ایکسپٹ نہیں ہوا تو کیا فرق پڑتا, میں نے تو روزہ رکھا. نہیں, روزہ عید کے دن تم کو اللہ کی رحمت آتی. جب چاند دیکھتے 30 روزے رکھنے کے بعد رحمت خدا تمہارے اوپر آتی. جو 30 دن تم نے محنت کی, 30 دن جو تم نے تکلیف اٹھائی, 30 دن جو تم نے اللہ کے لیے فاسٹنگ کی, اس روزے کی برکت پتہ نہیں ہزاروں بلائیں, مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں جو آنے والی تھی وہ ساری کی ساری دور ہو گئی. اس لیے کہ تم نے اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈلی تم نے 30 دن روزے رکھے, تو اللہ اس کا ریوارڈ دیتا, اللہ اس کا اجر دیتا. تو اجر کیسے دیتا؟ پتہ نہیں کتنی رحمتیں اس دن آ جاتی, لیکن وہ ساری رحمتیں رک جاتی. 200 میں مثال دے رہا, 200 روپیز کے لیے تمہارے روزے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے. تم نے روزے رکھے, تمہارے روزے پہنچے ہی نہیں. اگر روزے پہنچیں گے تو رحمت آئے گی نا. تو یہ مثال دے رہا, سارے روزے معلق ہو جاتے. کب تک؟ جب تک تم فطرہ نہ دو. اسی طرح یہ ساری تم نمازیں پڑھ رہے, ساری دعائیں مانگ رہے, شب جمعہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ کہ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا,
زیارت امام حسین پڑھ رہے, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین بول رہے, مجلس کر رہے, ماتم کر رہے, اللہ کی عبادت کر رہے. لیکن اگر تم اپنے رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرو گے, اگر تم خط رحم کرو گے, تم سمجھے تمہارے روزے قبول ہوں گے, تم سمجھے تمہاری نماز قبول ہوگی. اگر خط رحم کرو گے, ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک, سب سے پہلے آج کی رات چیک کرو میں مجھ سے خط رحم کہاں ہو رہا. کوئی بھائی سے تو ناراض نہیں ہے, کسی بہن سے تو ناراض نہیں ہے, کسی کزن سے تو ناراض نہیں ہے, کسی رشتہ دار سے تو ناراض نہیں, کسی سے تمہارے تعلقات ایسے ٹوٹے تو نہیں. اگر تعلقات بریک ہو گئے اور تم نے اس کو مینٹین نہیں کیا اور تم نے اس کی طرف رجوع نہیں کیا, تو تم یہ نماز پڑھو, قرآن پڑھو, زیارت پڑھو, عبادتیں کرو, اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. سب سے زیادہ پرابلم ہوگا مرنے کے بعد, یاد رکھو, اگر کوئی خط رحم کر کے مر جاتا, اس کا کوئی عمل ہی نہیں پہنچا اللہ کی بارگاہ میں. تمہارا غریب رشتہ دار بینڈرا میں رہتا, مثال دے رہا, تمہارے ٹرمز نہیں ہے, تمہارا بھائی بینڈرا میں رہتا, تم ڈونگری سے اور میں مثال دینا, آل دا وے تم جو ہے کار میں, بس میں, ٹرین میں, بینڈرا اس کے گھر گئے. آپ کے اس کا اجر بتا دو, خالی اجر بتا دو. اسلام میں کار اور اس کا حساب نہیں ہے, اسلام میں سٹیپس کا حساب ہے. ایک ایک قدم کا اللہ کتنا کریم ہے, کتنا کریم, کتنا غفور الرحیم ہے, کتنا غفور الرحیم. میں ہمیشہ بولتا یہ تسبیح پڑھو, یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو, کتنا کریم ہے. دیکھو پروردگار بول رہا کہ جو ایک ایک سٹیپ تم مثال کے طور پہ ڈونگری سے بینڈرا جا رہے, ایک ایک سٹیپ جو تمہارا پڑ رہا, اس کا اجر ایک سٹیپ کے بدلے میں 1000 نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گا, اعمال نامے میں, اور 1000 گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے. کتنی امپورٹنٹ چیز بتائیے. 1000 گناہ معاف ہوں گے, 1000 نیکی لکھی. جسٹ امیجن تم آج اگر ڈونگری سے مثال دے رہا بینڈرا جا رہے, اور اپنے غریب رشتہ دار جو تمہارا بھائی ہے, بہن ہے, نیس ہے, نیبیو ہے, جو بھی تمہارا بلڈ ریلیشن جس سے تمہارے ٹرمز نہیں, تمہاری نیت یہ ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں اور گھر جا کے اس کو سوری بولوں, تو اس کا اجر دیکھو کہ جتنے تمہارے گناہ ہیں وہ خالی ایک ہی ٹرپ میں معاف ہو رہے. آپ اس کو ایزی مت لو. گناہ معاف ہوں گے دعا قبول ہوگی, گناہ معاف ہوں گے اللہ کی رحمت آئے گی, گناہ معاف ہوں گے تمہاری نیکیاں میں ایڈ ہوگا, گناہ معاف ہوں گے ساری تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایک گناہ کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, گناہ کی وجہ سے آپ بار بار مانگ رہے, آپ کو جو ہے کچھ مل رہا نہیں, تو تمہارے سارے حالات بامبے میں صحیح ہو جائیں گے. تم بامبے میں لٹرلی گرو کرو گے, اس لیے کہ تم نے وہ عمل کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, وہ عمل کیا جو معصومین کو سب سے زیادہ پسند ہے. گناہان کبیرہ شہید دست غیب شیرازی کی کتاب میں انہوں نے 7 گناہ لکھا ہے. نماز کا گناہ بعد میں لکھا, خط رحم کا گناہ پہلے لکھا. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ جو بھی میری آج یہ مجلس سن رہا, کہ اگر میں بول رہا, اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی کے تعلقات کسی رشتہ دار کے ساتھ نہیں ہے تو کوشش کرو. میں یہ نہیں بولتا کہ اسی رات میں چلے جاؤ, بٹ نیت کر لو کل صبح میں جاؤ, گھر جا کے اس کو بولو I'm sorry. یہ مت سمجھو کہ تمہاری عزت ختم ہو جائے گی, تمہاری عزت ختم ہو جائے گی. عزت کا دینے والا میرا کریم پروردگار ہے. اگر وہ عزت دینا چاہے تو nobody can touch you, کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اس کے لیے بار بار یہ پڑھو, یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام. یا یہ بولو, یا معیزو, یا معیزو, یا معیزو, یا معیزو. 18 مرتبہ منیمم پڑھو, یا معیزو, یا ذوالجلال والاکرام. اس کے بعد دیکھو اللہ تمہاری عزت کر. لیکن صلہ رحم کرو گے تو عزت ملے گی, خط رحم کرو گے عزت ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلہ رحم کرو گے تو عزت ہے, خط رحم کرو گے عزت ختم ہو جائے گی. دس از سو امپورٹنٹ, سو امپورٹنٹ. بس
बस मैं आखिरी हिस्से पे आ गया, ऑलमोस्ट आधे घंटे की मजलिस होगी, 45 मिनट्स पढ़ूंगा। तो जाओ और जाकर सॉरी बोल। मिसाल के तौर पे आप कई केसेस ऐसे, लोग कहते मौलाना हम सलाम करते हैं, मेरे सलाम का जवाब नहीं लेता। कोई बात नहीं, आपका काम है सलाम करना। वो बोला कि नहीं मैं सलाम करता हूं, मस्जिद में मिलते हैं सलाम करता हूं, भाई ये मेरा मुंह फेर लेता। कोई बात नहीं, फेरने दो, मैं सलाम तुम जरूर करो। आप सलाम, खते रहम में पहला स्टेप सलाम है। सलाम से ये नहीं कर सकते कि तुम सलाम बंद कर दो। भाई सगा भाई है, रियल ओन ब्रदर है, और तुमने उसको सलाम करना छोड़ दिया। इसीलिए सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब। तुमने सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया, तो गुनाहगार कौन हुआ? वो गुनाहगार हुआ, तुम नहीं हुए। टुमारो, प्लीज मेरे जुमले गौर से, कल टुमारो यू कैन से टू योर इमाम, टुमारो यू कैन से टू योर अल्लाह के परवरदिगार, आई डिड माई बेस्ट, मैंने सलाम किया था और उसने जवाब नहीं दिया, मैं खते रहम नहीं करना चाहता था, मैं सिले रहम। और अब जुमला सुनो गौर से, जो सिले रहम करेगा, जो सिले रहम करेगा, अल्लाह उस पर रहम करेगा। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? What else you want? जो सिले रहम करेगा दूसरों के साथ, अल्लाह उसके ऊपर खते रहम, सिले रहम करेगा तो अल्लाह उस पर रहम करेगा। तो मरने के बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, कब्र में चले गए आप, बॉम्बे में एटीट्यूड बता रहे, इससे नहीं मिल रहे, उससे नहीं मिल रहे, उससे नहीं मिल रहे, उससे नहीं मिल रहे। सगे भाई, सगे रियल ओन ब्रदर्स, रियल ओन सिस्टर्स, नेव्यू, नीस, कितने कजन से कितने घर टूटे हुए, कितने खानदान टूटे हुए, कोई बोलता नहीं है। आराम बाग में जब जाओगे ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, फिशार खबर का अज़ाब होगा, उसका कोई अमल कबूल ही नहीं होगा अगर तुम खतर रहम करोगे। यू नो व्हाट इज फिशार खबर? इसलिए कि खतर रहम जब करते हैं ना, इंसान जब खतर रहम करता है तो बड़ी आवाज़ से बात, और गरीब से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गरीब से ही कर सकते, बड़े पैसे वालों से तुम खतर रहम नहीं करते, सिले रहम करते। गरीब से जब तुम तेज़ बात करते, बड़ी आवाज़ से बात करते, तुम उसको हर्ट करते, उसकी इंसल्ट करते, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तो माफ़ कर दे, अल्लाह फॉरगिव कर दे, अल्लाह फॉरगिव कर दे। जब तुम जोर से खते रहम, जोर से बात करते, तुम्हारी नीयत यह है कि मैं इसकी इंसल्ट कर दूं बस, और तुमसे बात नहीं कर रहे, फिशार खबर का अजाब होगा। यू नो व्हाट इज फिशार खबर? मैंने बहुत इस पर डिटेल में बोला है। यू नो व्हाट इज फिशार खबर? दो दीवारों का मिलना, ये फर्स्ट नाइट का अजाब है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमको माफ़ कर दे। आज शब जुमा अल्लाह हमको माफ़ कर दे। बेहक़ यासीन, बेहक़ यासीन वल क़ुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तक़ीम। ये वो अज़ाब है, ये वो अज़ाब है कि पनाह मांगिए, पनाह मांगिए। हमको पता भी नहीं चलता, हमने नीचे आराम बाग में लिटा दिया, लेट गया। औरत भी इसमें, औरतें भी है, मर्द भी है, सास बहू भी है। कितने अज़ाब है, कितने ख़ानदान टूटे हुए, कितने तकलीफ है। एंड हमको शैतान ये गुनाह करके सारे गुनाह में हमको मुब्तला कर दिया। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि मरने के बाद जो अजाबों में से जो गुनाह बताए गए कि ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, जिसकी सजा है, उसमें ये खतर रहेगा, इसलिए ये खतर रहेगा। अगर तुम ब्रेक कर दोगे, व्हाट डू यू थिंक? अल्लाह चाहता ही नहीं, अल्लाह ये चाहता है कि एक पीसफुल कम्युनिटी रहे। अल्लाह ये चाहता है कि तुम मोहब्बत और प्यार के साथ रहो, फॉरगिवनेस को पैदा करो। अगर तुमने सिले रहम किया तो इसका मतलब है कि तुमने फॉरगिव किया, तुमने माफ किया। और माफी ये सिफत अल्लाह की है। हम भी तो एक्सपेक्ट कर रहे, हम भी तो 1000 गुनाह कर रहे। खुदा ना खुदा ना खुदा ना खास्ता अल्लाह का नाराज हो जाए, बोलो नो आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू, वेयर वी आर गोइंग, हम कर लेंगे। वेयर वी विल गो, कहां जाओगे? लाख बार खुदा ना खास्ता अल्लाह बोलता कि आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू?
What are you going to do? وہ بھی کہاں پہ؟ جب تمہارا بیٹا تم کو خبر میں لٹا دے گا، جب تمہارا بیٹا تم کو گریو کے اندر، لحد کے اندر لٹا دے گا. کوئی نہیں ہے وہاں پہ، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، کوئی. آرام باغ میں you will be all alone. You will be all alone. حشر ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آواز دینے والا نہیں ہے. ایسا بند ہو جائے گا سب، ہر چیز بند ہو جائے گی. تم پکارتے رہو گے، نیچے سے تمہاری آواز اوپر نہیں آئے گی. تم نیچے سے پکارو گے کہ بیٹا ہیلپ می، کوئی آواز نہیں. نیچے جب بیٹا تم کو آرام باغ کے اندر لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر چلا جائے گا، تو اس وقت میرے مولا علی علیہ السلام کا جملہ، میرا مولا کہتا کہ تم اتنے بے بس ہو جاؤ گے کہ تم نیچے سے پکارو گے کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، لیکن تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئے گی. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. یہ حشر ہونے والا ہے. پلیز یہ بیماری سے بچ جاؤ کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کتنے دن تک یہ عذاب چلتا رہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نہیں ایکسپٹ کریں گے تو مت ایکسپٹ کرو. میں آپ کو اچھی چیز بتا رہا ہوں، صلہ رحم بتا رہا ہوں. میں بول رہا اس لیے کہ میں نیچے تم بولو گے اللہ پلیز فارگیو می. آواز آئے گی تم نے دنیا میں کسی غریب کو معاف کیا؟ تم نے اپنے رشتہ دار کو معاف کیا؟ He came to your door and he said کہ معاف کر دو. تم نے کہا get out. تم نے کیا یہ بات؟ جب تم دوسروں کو معاف نہیں کر رہے تو how can you expect؟ وہ تو کریم پروردگار ہے. افضل ترین عبادت فارگیونیس ہے، یاد رکھو. جس کے پاس یہ جذبہ ہوتا فارگیونیس کا، وہ کبھی خطے رحم نہیں کرتا، وہ صلہ رحم کرتا. سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.